السلام علیکم ناظرین، الف اسٹوڈیو چینل میں خوش آمدید۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو بادشاہ نے تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ایک عام آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں ہے۔ تم اپنا بتاؤ ہنر، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کے جو ہنر گن اور فن ہیں، اگر میرا ہنر اس سے کم پاؤ تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ چوروں نے کہا اچھا پھر اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا پہلے تم لوگ بتاؤ، میں بعد میں بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک میں یہ خاصیت ہے، جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے نے کہا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند سیکنڈوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاصیت ہے؟ بادشاہ نے کہا بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جائے تو مجرمین کو پھانسی کے پھندے سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر چور بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں خلاصی ملے گی۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ آج بادشاہ کے محل میں چوری کی جائے، کیونکہ آج سارے ہی وزراء بہت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا چور بھی ساتھ ہے۔ لہٰذا سب محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے۔ بادشاہ کے ہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے منٹوں میں حساب لگا کر سب کا حساب تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ اگلی دفعہ جب چوری کرنی ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لائیں۔ جب سب چور ہتکڑیاں ڈال کر پیش کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں خود وہاں موجود تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ وقت کے لیے ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اسے میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھایا، مگر ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تمہارے کمالات ہنر نے تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص
اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے ہنر ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچانا اور نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔